बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर पाँव में बार बार सोजन आए तो नमक का इस्तेमाल कम करना ज़रूरी है। कान से लंबी चलती रहे तो ये जिस्म के अंदरूनी कमज़ोरी का इशारा है। हर बात पर गुस्सा जल्दी आए तो समझो दिल को सुकून की ज़रूरत है। बातें दिल पर ज़्यादा लगे तो ये दिल की नरमी की अलामत है, कमज़ोरी नहीं। दिल घबराए और सांस तेज हो जाए तो थकन भी इसकी वजह बन सकती है। अचानक लोग बदलने लगे तो समझो वक़्त तुम्हें नए सबक देना चाहता है। हर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो कामयाबी करीब है। जिस्म में हर वक्त दर्द रहे तो नींद का निज़ाम दुरुस्त करो। अगर स्किन बार बार ख़राब हो तो ज़्यादातर मसला मैदे का होता है। बार बार बुखार आए तो क़ुव्वत मुदाफ़अत को तवज्जो की ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर हाथ पाँव ठंडे रहें तो खून की गर्दिश कमज़ोर हो रही है। चलते चलते सांस फूलने लगे तो जिस्म अच्छे अज़ा मांग रहा है। खाना खाने के बाद नींद आने लगे तो समझो जिस्म दुरुस्त काम कर रहा है। अगर सीने में जलन बार बार हो तो नाश्ता करने में ताहिर न करो। घुटनों में दर्द रोज़ाना बढ़े तो वज़न और खुराक दोनों पर तवज्जो दे। दिल बेवजह घबराए तो कुछ देर अपने रब से बात कर लो। दिल किसी की बात से फौरन टूट जाए तो ये तुम्हारी हसासियत है, कमज़ोरी नहीं। लोगों पर बेएतिमादी बढ़ने लगे तो समझो कहीं न कहीं दिल ने धोखा देखा है। खामोशी अच्छी लगने लगे तो समझो अकल में इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, अगर किसी की गैर मौजूदगी महसूस होने लगे तो रिश्ता सच्चा होता है। मुस्कुराने में मुश्किल हो तो समझो दिल ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बाल तेजी से कमज़ोर हो तो अक्सर वजह विटामिन की कमी होती है। चलते वक्त चक्कर आए तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कदम उठाने में सुस्ती हो तो जिस्म आराम मांगता है। अगर हाथ पाँव सुन होने लगे तो आसाब दबाव में होते हैं। नाज़रीन, हर वक्त नींद आए तो शुगर या थकन दोनों हो सकती है। रात को टांगों में खिंचाव आए तो कैल्शियम कम होता है। अगर चेहरा पीला पड़ जाए तो खून कम हो रहा है। आंखें बारी रहे तो नींद पूरी नहीं हो रही। नाज़रीन, हर दिन एक नया सबक सिखाने के लिए आता है। नेकी का हर अमल वक़्त आने पर फल देता है। वक़्त इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद और रहनुमा है। तजुर्बे का हर सबक वक़्त आने पर इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो इब्तिदा में मुश्किल लगे। जज्बात की शिद्दत इंसान को हसास भी और समझदार भी बनाती है, क्योंकि ये दिल की पहचान है। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। अचानक माली नुकसान होना आजमाइश या तंबीह है। नाज़रीन, बैर वजह के आंसू आना दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रुजू की अलामत है। घर में रोशनी का अच्छा इंतज़ाम सुकून का सबब बनता है। बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेमत में इजाफे का जरिया है। किसी गरीब का ख्याल आना सदके की तरफ इशारा है। नाज़रीन, प्याज और आलू इकट्ठे नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से आलू खराब हो जाते हैं। किशमिश, केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं और रोज़ाना पी लिया करें। रोज़ाना पीने से कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई काम करती है। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वो जल्दी एतबार कर लेती है। औरत हमेशा जवान रहना चाहती है तो अपना गुस्सा काबू में रखें। ज़्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते हैं। नाज़रीन, ज़्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को ख़राब करता है और नज़र को कमज़ोर करता है। दिन में सिर्फ 2 कीड़े खाने से मोटापा तेज़ी से दूर हो जाता है। कभी कभी अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें, इससे बालच की बीमारी नहीं होगी। सुबह के वक़्त सब्ज़ चीज़ें देखने से आपकी नज़र तेज़ होगी। सीने में बलम हो तो फालक के साथ कलवंजी खाएं। सर में कंघी करने से सर की झिल में खून की रवानी तेज हो जाती है। जो लोग कंघी बहुत कम करते हैं, ऐसे लोग के बाल जल्दी गिर जाते हैं। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा रहता है। सोने से कबल थोड़ी देर पैदल चल लो, दिल की बीमारी से बचे रहोगे। नाज़रीन, निहार मुँह दही के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दही मुदाफ़अती निज़ाम को बेहतर बनाता है। अगर आप रोज़ाना केला खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा इंसान जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो, ऐसे बंदे का दिमाग कमज़ोर हो जाता है।
ادرک کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو نیند زیادہ پرسکون آئے گی۔ رات کو منہ میں الائچی رکھ کر سونے سے کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کے دانت ٹیڑھے ہو وہ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں۔ جو کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لینے سے گردوں کی بیماری سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر زیادہ زور دے کر سونے سے فالج کی بیماری گھیر لیتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مخصوص جگہ کے بال ختم کرنے کے لیے لہسن بون کر مسل دے۔ زیادہ غصے میں رہنے سے سانس کا مرض ہو جاتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل ایک بڑی الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھا لینے سے پیشاب کبھی پھیلا نہیں آئے گا۔ ناظرین، گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ کچے چاولوں میں نمک ملا کر رکھ لینے سے چاولوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو چنکیں زیادہ آ رہی ہو تو اپنے انگوٹھوں کو زور سے مٹھی میں دباؤ، چنکیں بند ہو جائے گی۔ اگر آپ جسم کے درد، کمر درد، گردن وغیرہ کے درد سے بچ رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کریں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ 4 دن مسلسل کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ پیاز کھانے سے بلڈ پریشر، فالج کے مرض اور معدے کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ ناظرین، سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی ضرور استعمال کریں، اس سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجم کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک دیں، پھر اس میں لیمو کا جوس ملا دیں اور صبح ناشتے میں اس کو استعمال کریں۔ 7 دن کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائے تو دن میں کسی وقت 1 پاؤ دودھ میں 2 قطرے روغن بادام کے ملا کر حسب ذائقہ چینی ملا لیں۔ کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، بال سفید ہونا بند ہو جائے گے اور سفید بال بھی دوبارہ سیاہ ہو جائے گی۔ کچھ لوگ بہت پتلے ہوتے ہیں، وہ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت نہار منہ کھائیں۔ چند دنوں میں ہی وہ موٹے اور تازے ہو جائے گی۔ پیٹ کا درد ہو تو پودینہ اور دار چینی ملا کر قہوہ بنا کر پیئے، انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ آم کا ملک شیک بنا کر پیو، آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ 1 چمچ شہد میں آدھا چمچ دار چینی ملا کر کھائے۔ یہ مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، قبض ختم کرتا ہے اور بواسیر میں آرام دیتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ صبح کے وقت کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرو، بال کالے، لمبے اور گھنے ہو جائے گی۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لے، یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا۔ معدے کی گرمی کی وجہ سے زبان پر چالے پڑ جائے تو صبح نہار منہ دہی میں اسمول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو، اس سے معدے کی گرمی دور ہوگی اور چالے بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسپیول کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچے رہے گی۔ جو لوگ باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر پینے سے 80 سال تک آپ کی ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ 1 چمچ وائن کو آدھا کپ نیم گرم پانی میں ابال کر چھان کر پی لیں۔ یہ حیض کی بندش، درد اور بے قاعدگی کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جائے گے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لو۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ پریشان زیادہ رہتے ہیں۔ کبھی بھی کیلا کھانے کے بعد لسی استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کے معدے میں درد ہو سکتا ہے۔ سینے میں درد ہو تو جوائن کی 2 نیلو افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگے وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لے، جوان نظر آنے لگے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا
کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ بظاہر بہت سخت مزاج ہوتے ہیں وہ اکثر اندرونی طور پر بہت زیادہ حساس، نرم دل اور جذباتی ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بچوں کو املی کبھی مت کھانے دے، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور جلدی بالغ ہو جائے گے۔ سر کے درد میں دودھ کم استعمال کرو۔ پیٹ گیس اور مروڑ ہو تو 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کرو۔ چھوٹے بچوں کو صبح کا ناشتہ وقت پر لازمی کراؤ، اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھ جائے گی اور یادداشت مضبوط رہے گی۔ ناظرین، میتھی دانہ 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو دے، صبح چھان کر نیم گرم پانی پی لے۔ یہ اندرونی صفائی کرتا ہے، لیکوریا کم کرتا ہے اور رحم کی سوجن میں آرام دیتا ہے۔ 2 عدد کھجور رات کو دودھ میں بھگو کر صبح دودھ سمیت پی لے، یہ نسوں کو طاقت دیتا ہے اور مردانہ کمزوری میں قدرتی فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور کر دیتا ہے۔ جو لڑکیاں دوپٹہ باریک پہنتی ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ اکیلے رہنے کی عادت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے بدن کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کریلے کھانے سے بندے کا جسم سخت ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ، رنگ نکل جائے گا۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد چاولوں میں 1 چمچ لیمو کا رس ڈالنے سے چاول کلے کلے نظر آئے گے۔ ٹماٹر کا رس اور انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف کام کرتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل اگر 1 سیب کھا لیا جائے تو قبض کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ پانی بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینے چاہیے، اس سے سنت بھی ادا ہوگی اور بدن میں طاقت بھی آ جائے گی۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی بالکل مت دیں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں جو کہ دل کے دورے کا باعث بنتی ہیں۔ دن کے کھانے میں پیاز کھایا کرو، 70 سال تک مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ رات کے وقت دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھ سے اس موقع پر کچھ لوگ کے بارے جھگڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا۔ میں غرض کروں گا، پروردگار میرے ساتھی، ارشاد ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ ناظرین، گنے کا رس پینے کی عادت اپنائیں، اس کے باقاعدہ استعمال سے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر سال میں مرچیں زیادہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا دہی یا دودھ شامل کر دیں، تیزی فوراً کم ہو جائے گی۔ رات کے وقت انسانی تخیل کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تخلیقی کام اور شاعری اکثر رات کے پیر میں بہتر طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی نیکی اور برائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو اپنے متعلق یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا تو واقعی تم نے اچھا کام کیا، اور جب تم لوگ کو اپنے متعلق یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کام کیا تو تم نے واقعی برا کام کیا۔ ناظرین، بچپن کی وہ دوستیاں جو 7 سال کا عرصہ پار کر لے، ان کے بارے میں امکان ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر قائم رہے گی۔ سخت کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کرنے والے لوگ عموماً اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں اور سودے بازی میں لچک نہیں دکھاتے۔ بات بات پر شکریہ ادا کرنے کی عادت انسان کے دماغ کو منفی پہلو کے بجائے زندگی کی مثبت چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنا دیتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ ناظرین، اگر آپ صرف خود کو یہ یقین دلا دے کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے تو آپ کا دماغ واقعی تر و تازہ محسوس کرنے لگتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے۔ نہاتے وقت بہترین خیالات آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران انسانی دماغ انتہائی پرسکون حالت میں ہوتا ہے اور ڈوپامائن کا بہاؤ اسے تخلیقی بناتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ مفت ملنے والی چیزوں کی طرف فوراً کھینچا چلا جاتا ہے۔
चाहे उसे उस चीज़ की ज़रा बराबर ज़रूरत भी न हो। झूठ बोलने वाला शख्स अक्सर आपके सवाल के अल्फाज को ही दोहराकर जवाब देता है ताकि उसे झूठ जवाब सोचने के लिए कुछ इजाफी वक्त मिल सके। इंसान एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोगों के लिए हकीकी हमदर्दी महसूस कर सकता है। इससे ज़्यादा तादाद उसके लिए सिर्फ एक हंसा होती है। उदास लोग खरीदारी करते वक्त आम हालात के मुकाबले में ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको वो खुशबुएं ज़्यादा मुस्कुरकुन लगती हैं जो आपके बचपन की किसी खुशगवार याद या किसी खास वाक़ये से जुड़ी होती हैं। रोज़ाना डायरी या अपने जज्बात हाथ से लिखने वाले लोग ज़हनी तनाव और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से महफूज रहते हैं। खला में ज़मीन की कशिश शकल न होने के बायस इंसान की रीढ़ की हड्डी फैल जाती है और उसका कद 2 इंच बढ़ जाता है। अगर दुनिया की तमाम चिमटियों का वज़न किया जाए तो वो दुनिया के तमाम इंसानों की मजमूई वज़न के बराबर या उससे भी ज़्यादा होगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।